ہر پل جیو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ نور جو ہوتی ہے وہ اپنے پھپھو کی طرف سے جیسے ہی گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہی وہ سب کچھ زرکاشا کو بتاتی ہے کہ وہ پھپھو کا جو ہے وہ ان کا جو ہے پاؤں فریکچر ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے مجھے ہاسپٹل میں جانا پڑا۔ اس پر زرکاشا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بات جو ہے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ سلاڈ بھی ہو گئے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں تھا، لیکن ہمارے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے زرکاشا وہ کہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ سلاڈ تمہارے آس پاس بھی ہے۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آگے سے میں احتیاط کروں گی۔ اتنے میں زرکاشا جو ہوتا ہے وہ فریش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں لیٹی آوازیں دے رہی ہوتی ہے، نہ ہی نوکرانی اس کی آواز سنتی ہے اور نہ ہی ارشما، کیونکہ ارشما تو پہلے ہی اس کے ساتھ اس کی بنتی ہی نہیں ہے۔ اس پر جیسے ہی وہ باہر آنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پھر سے گر جاتی ہے۔ اس میں سلاڈ جو ہوتا ہے وہ خود اپنی والدہ کو جو ہے باہر لے کر آتا ہے اور وہ کہتی ہے، اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دیدہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو جو ہے میں آواز دے سکوں، مجھے تو اپنا پانی پینے کے لیے بھی محتاج ہوں گی میں دوسروں کی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کاش ارشما کی جگہ نور ابھی بھی میری بہو ہوتی تو مجھے جو ہے وہ آج کسی کی بھی ضرورت نہ ہوتی ہے۔ اس پر سلاڈ جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں پھر سے کھیل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ نور جو ہے وہ واپس آ جائے۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہاں، اس پر جو سلاڈ ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نور کو کال، اور کال کر کے اس کو کہتا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہے، تمہیں پتہ بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم ان سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ اتنے میں وہ اپنی والدہ کے پاس موبائل لے کے چلا جاتا ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نور آ جاؤ، لیکن تم پہلے جو ہے وہ ذوالفقار سے جو ہے پوچھ لینا، اس کے پاس ہی تم آنا۔ اس پر جو ہوتی ہے نور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ کے پھر ہی آؤں گی۔ اس پر ذوالفقار جیسے ہی فریش ہو کے آتا ہے تو نور جو ہوتے ہیں اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے کافی بنائی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم نے کیوں بنائی ہے؟ اس پر وہ رکی ہوتی ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میں بات کروں۔ اس پر ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک ای میل سینڈ کر دوں، لیکن نور سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ تو ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ نور کو کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم بات کیوں نہیں کر رہی، کچھ کہنا ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ فری ہو جائے پھر میں بات کروں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری بات سننے کے لیے میں فری ہوں اور تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے پھپھو کی کال آئی تھی، ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ 1-2 دن کے لیے میں ان کے پاس آ جاؤں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، میں صبح ٹائم جاؤں گی اور شام کو آپ مجھے جو ہے وہ وہاں سے پک کر لینا۔ اس وجہ جو ہوتا ہے ذوالفقار وہ پہلے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں صبح جو ہے وہاں پہ ڈراپ کر دوں گا اور شام کو جو ہے وہ پک کر لوں گا، میں تمہیں وہاں پہ رات نہیں رکنے دوں گا۔ اس وجہ ہوتی ہے نور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس بار نور جیسے ہی ان کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے تو جیسے ہی وہاں پہ جاتی ہے تو ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی میں اندر نہیں آؤں گا، لیکن شام کو میں ضرور آؤں گا، تم آنٹی سے جو ہے میری معذرت کر لینا۔ اس بار جو ہوتی ہے نور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس بار نور جیسے ہی اندر جاتی ہے تو سلاڈ جو ہوتا ہے وہ راستے میں اس کو روک لیتا ہے۔ اس بار نور جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم میرا راستہ چھوڑو۔ دوسری طرف ذوالفقار اپنی گاڑی میں دیکھتا ہے تو نور کا پرس جو ہوتا ہے وہ گاڑی میں ہی ہوتا ہے۔ اس بار وہ نور کا پرس دینے کے لیے واپس آتا ہے ان کے گھر، تو جیسے ہی وہ واپس گھر میں انٹر ہوتا ہے تو وہ سلاڈ جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے نور کو دونوں بازو سے پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے پاس۔ اس بار ذوالفقار کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، نور جو ہوتی ہے اس کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ذوالفقار جو ہوتا ہے اس کی آواز نہیں سنتا اور وہ چاہتا ہے سیدھے اپنی گاڑی سے جو ہے وہ اپنی گن نکال کے لے آتے ہیں، اور آتے ہی وہ سلاڈ کو جو ہے وہ گولی مارنے لگتا ہے، لیکن راستے میں جو ہے وہ نور درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے سلاڈ وہ تو ہنسنے لگ پڑتا ہے کہ نور جو ہے وہ ابھی بھی میرے لیے فکر مند ہے، لیکن نور جو ہے وہ صرف اس لیے سب کچھ کرتی ہے تاکہ ذوالفقار کے جو ہے وہ دامن پہ داغ نہ لگ جائے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کی ایسی کوئی مصیبت آئے جس کے ذمہ دار جو ہے وہ نور خود ہو۔ اسی وجہ سے نور جو ہوتی ہے وہ دونوں کے درمیان آ جاتی ہے، لیکن سلاڈ جو ہوتا ہے وہ تو اس کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی سلاڈ کی والدہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور وہ جیسے ہی ذوالفقار کو دیکھتی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ اس پر ذوالفقار جو ہوتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور نور کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ نور کو کہتی ہے کہ ذوالفقار کو روکو، اس کے ساتھ جاؤ، تمہیں ایسے اس کو نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ نور کی آواز نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس پر نور جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس پر نور کی پھپھو جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہیں یہاں پہ بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، ساری غلطی میری ہے، نہ میں تمہیں یہاں پہ بلاتی ہوں نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو میں ایسی حالت میں یہاں پہ چھوڑ کے جا تو نہیں سکتی نا۔ اس پر نور کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم بار بار اس کو کال کرو، لیکن نور کے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کال کرتی بھی ہے، لیکن ذوالفقار کو جو ہے نہ ہی تو اس کا کال ریسیو ہوتی ہے نہ ہی میسج، اور ذوالفقار بھی اس کی کال کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نور تم نے مجھے کال تک نہیں کی، اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نور جو ہے وہ ابھی بھی سلاڈ کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور وہ سلاڈ سے ہی محبت کرتی ہے نہ کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی مائنڈ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف نور جو ہوتی ہے اس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے لینے نہیں آئے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ رہا، تم خود آ جاؤ۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کیب بک کرتی ہے اور وہ خود ہی جو ہے وہ آنے لگتی ہے، لیکن راستے میں بارش ہونے
اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیب والا بھی نہیں آتا۔ اس پر سلار کی گاڑی راستے میں آ جاتی ہے۔ سلار جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے نور کو جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اس کو ڈراپ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس پر جیسے ہی وہ اس کو ڈراپ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ذوالفقار شاید سلار کے ساتھ نور کو دیکھ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ نور کو جو ہے وہ گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتا اور اس کے منہ پہ جو ہے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نور جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دیدہ ہو جاتی ہے۔ اس پر سلار جو ہوتا ہے وہ نور کو لے کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس پر اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ سلار کو کہتی ہے کہ نور تمہارے ساتھ واپس گھر کیوں آئی ہے۔ اس پر اب وہ پھر سے ڈرامہ اسٹارٹ کر دیتا ہے، جبکہ نور جو ہوتی ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے کہ اس سلار کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کے کگار پہ آ چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریز عشق میں تیرے صدقے پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔